السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جو دو دو تین تین اور چار چار پروں والے ہیں. وہ جو چاہے اپنی مخلوق میں زیادہ کرتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے. محترم سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ سبا مکمل درس کل تک آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. اب یہاں سے سورہ فاطر کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا آرڈر اور جس کا نمبر قرآن کریم میں 35 نمبر کی سورت کریمہ ہے، 35. سامعین کرام، یہ جو سورہ فاطر ہے یہ سورہ فاطر مکی ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے اپنے کئی دروس میں ہم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ مکی اور مدنی سورتوں کے اندر جو ایک بنیادی فرق ہے اور سب سے اہم ترین فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جو صورتیں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مکی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما لیا اور اس کے بعد جو صورتیں جو آیتیں نازل ہوئی اس کے سب کیا ہیں؟ مدنی ہیں. یہ جو سورہ فاطر ہے اس کا نام سورہ فاطر یا فاطر اس لیے پڑا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس سورت کریمہ کے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاطر السماوات، فاطر السماوات، الحمدللہ فاطر السماوات، فاطر السماوات والارض. یہاں پر جو فاطر ہے، فاطر کے معنی اور مفہوم کے تعلق سے امام قرطبی نے اپنی تفسیر القرطبی کے اندر اور حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر بیان فرمایا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فاطر کے بارے میں کہا کہ مجھ کو فاطر کا مطلب اور مفہوم معلوم نہیں تھا، یہاں تک کہ دو دیہاتی اپنے کنویں کا، اپنا بوڑی ہوتا ہے نا، بوڑی کنویں کا جھگڑا لے کر کے میرے پاس آئے دو دیہاتی، اور ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا انا فطرتھا، اس کنویں کو میں نے آغاز کیا ہے، میں نے شروع کیا ہے، میں نے بنایا ہے. تب اس وقت جا کر کے پتہ چلا کہ فاطر کا مطلب کیا ہوتا ہے. امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ فاطر کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، یعنی فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا. اسی طرح سے امام ضحاک اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں فاطر السماوات والارض کا جہاں بھی آیا ہے، فاطر السماوات والارض کے جو الفاظ جہاں بھی آئے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے آسمانوں زمین کا خالق. سامعین کرام، جو فاطر ہے یہ اصل میں فطرہ سے ہے، اور فاطر کا مطلب ہوتا ہے اللہ عز و جل کا کسی چیز کو پیدا کرنا اور پیدا کر کے اس کو تراش خراش کر کے خوبصورت بنانا. آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہے اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ کوئی نہیں کر پائے گا. آپ درخت کے پتوں کو دیکھ لیجئے، کس طرح سے اس کے اندر فنیشنگ ہوتا ہے، کس طرح سے اس کے اندر جو ہے بہترین قسم کی جو ہے فنیشنگ ہوتی ہے، وہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. تو فاطر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ پیدا کرنا، بلکہ فاطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیدا کر کے اس کو تراش خراش کر کے خوبصورت بنانے والا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہے اس کو صرف پیدا نہیں فرمایا ہے بلکہ اس کو تراش خراش کر کے خوبصورت شکل و صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا، اور وہی اللہ عز و جل ہے جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں. اس اللہ عز و جل نے فرشتوں کو رسول اور قاصد بنا کر کے بھیجا. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو رسول اور قاصد بنا کر کے بھیجا. ہم لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بار آپ نے بھی کہا ہے، ہم نے بھی کہا ہے، سنتے بھی ہے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو رسول اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو پیغام پہنچانے والا بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے.
ان کا کام کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے، جو احکام ہے، اس کو بندوں تک پہنچانا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے، قاصد بنانے والا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے نبیوں کے لیے اور اپنے دیگر بندوں کے لیے۔ دیکھیے فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں، فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں، ان کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو دیا ہے، لیکن اس میں سے ایک اہم کام ہے پیغام رسانی۔ اور اس کا بالکل ظاہر اور واضح مفہوم یہ ہے کہ جبرائیل فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لے کر کے نبی کے دل پر نازل ہوتے تھے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ بہت سارے ایسے فرشتے ہیں جو کائنات کے نظام کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بارش برسانے کا کب ہے، روزی پہنچانے کا کب ہے، کب کدھر کیا کرنا ہے، اس چیز کے اوپر بہت سارے فرشتے مامور ہیں، مقرر ہیں۔ ان فرشتوں تک پیغام پہنچانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو رکھا ہے۔ یعنی ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم لینا اور فلاں فرشتے تک پہنچا دینا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے بہت پہلے بھی سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ادریس علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا۔ فرشتے پہلے آ کر کے ملک الموت کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کو فلاں آسمان پر جا کر کے ادریس کے روح کو قبض کرنا ہے۔ تو یہ جو پیغام پہنچانے والے جو فرشتے ہیں یہ نبیوں تک بھی پیغام پہنچاتے ہیں، اور وہ فرشتے جو کائنات کے نظام کو چلانے میں لگے ہوئے ہیں ان تک بھی اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا، اور جو فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ پروں والے ہوتے ہیں، کسی کے 2 پر ہوتے ہیں، کسی کے 3 پر ہوتے ہیں، کسی کے 4 پر ہوتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اپنے مخلوقات میں اللہ جس چیز کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے پاس جب پر کے بارے میں بولا جائے کہ پنکھ لگایا گیا یا پر لگایا گیا تو ہم لوگوں کے تصور میں ایک ہی بات آتی ہے کہ وہ پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض مخلوقات کو دیا ہے فضا میں اڑنے کے لیے، پرندوں کو دیا ہے، اس کو ہم لوگ جانتے ہیں۔ بعض فوٹو میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایسا پر لگا ہوا ہے، تو ہمارے ذہن میں بس وہی تصور آتا ہے، لیکن پر کیسا ہے وہ اللہ عز و جل کو معلوم ہے، ہم لوگوں کو بالکل معلوم نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو پر دیا ہوا ہے۔ جس قدر تیز رفتاری کے ساتھ جس فرشتے کو جہاں پر جتنی جلدی اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی قدر اس کو پر دیا ہوا ہے۔ کسی کو 2 دیا ہوا ہے، کسی کو 3 دیا ہوا ہے، کسی کو 4 دیا ہوا ہے، کسی کو اس سے زیادہ دیا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ جو فرشتے ہیں اصل میں اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ کے حکم سے ایک بال برابر بھی نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے جو یہ کہہ رکھا ہے کہ فرشتے جو یہ ہیں یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں اللہ کے ساتھ شریک ہے، اسی لیے ہم لوگ فرشتوں کو پکارتے ہیں، ان کی یہ بات یہاں پر اس آیت کریمہ سے بالکل غلط ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے جو 2 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتوں کو 2 پر دیا ہے، کسی فرشتے کو 4 پر دیا ہے، کسی کو 3 دیا ہے، کسی کو اس سے زیادہ بھی دیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث ہے صحیح البخاری کتاب التفسیر باب فکان قاب قوسین او ادنا، حدیث نمبر 4856، اور صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 174۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں جبرائیل امین کو دیکھا تھا، ان کے کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے۔ کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے جبرائیل امین علیہ السلام کو۔ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ ہر 2 پروں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیے مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، 2 پروں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا، ایسا جبرائیل امین کو پر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل کی جو قدرت ہے، لوگ کہتے ہیں نا اپرمپار،
اللہ کے لیے، بس دوسرے کسی کے لیے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ اپرمپار ہے، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے. ہم صرف بول سکتے ہیں، تصور تو بالکل نہیں کر سکتے ہیں، اس کی حقیقت تک تو بالکل نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے جبرائیل کے پر کو دیکھا جس میں 600 پر تھے، اور ہر پر کے درمیان جو ہر دو پروں کے درمیان جو فاصلہ تھا، مشرق و مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، اور بعض روایتوں کے پورے فضا کو ڈھانپے ہوا تھا، پورے فضا کو ان کے پر نے ڈھانپ رکھا تھا. تو سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہی ہے، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جو 2 2 3 3 اور 4 پروں والے ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ جتنا چاہے اپنے مخلوقات میں زیادہ کرتا ہے. مطلب کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کیا کیا عطا کر دی، اللہ کی مرضی ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جس قدر چاہے پیدا کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے. دوسرے جو حیوانات ہیں، نباتات ہیں، ان کے اقسام کو اللہ تعالیٰ کس قدر بڑھائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ہم لوگ نہیں جان سکتے. اسی چیز کو اللہ نے کہا یزید فی الخلق ما یشاء، وہ جو چاہے اپنے مخلوق میں زیادہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے. الحمدللہ یہاں سے سورہ فاطر کا آغاز ہو رہا ہے. ابھی آگے اور بھی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کے لیے بہت ساری باتیں نازل فرمائی ہیں، جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.